بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر گندہ الزام۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو قافلے کو جب واپس چلنا تھا، قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے چلتے رہتے تھے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ قافلے نے جانا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، کیوں نہ قضائے حاجت پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتی تھی، لہٰذا آپ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت ہوگا، میں جا کر ہار دیکھ لیتی ہوں۔ آپ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس گئیں تو صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اسی لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئی تو دیکھا کہ وہاں جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، اسی لیے آپ وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند غالب آ گئی، لہٰذا اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح آ کر وہاں دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز پیچھے پڑی تو نہیں رہ گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو اس جگہ پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جو چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اونٹ کو بٹھایا، آپ رضی اللہ عنہا اس پر بیٹھ گئی۔ ان صحابی نے مہار پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی سے اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو پریشان کر سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان صحابی کے ساتھ گندا کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا۔ ان منافق لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت
پیشاب وغیرہ کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ رضی اللہ عنہا کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ میں نے کہا، تم اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا بات کر رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں سارے شہر میں ایسی گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل پر صدمہ ہوا۔ میں گھر آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے واپس آئے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا مگر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھی کہ اس وقت محبوب کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا، امی کیا ہوا؟ امی خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، امی میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک آیت پر آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اللہ کے حضور میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جب گھر میں بھی غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا، عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ ان کو ڈر لگا کہ بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک فیصلہ کر لے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا، امی اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ گویا یوں کہنا چاہتی تھی کہ امی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے ہیں، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ مسکینوں کے پروردگار، فریادیوں کے فریاد سننے والے اللہ، مظلوموں کے پروردگار، کمزوروں کے سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، اللہ تو نے ہی ان کی مدد کی۔ اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو آپ نے ہی انہیں بچایا۔ اللہ مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو آپ نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میرے پروردگار تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو گھر میں تھے، باقی صحابہ جمع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ بیٹھے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو غمزدہ دیکھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی، لہٰذا
कुछ सहाबा इकराम तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों से पूछा, इस मामले में तुम क्या मशवरा देते हो? सबसे पहले हजरत उमर से पूछा कि उमर, तुम इस मामले में क्या कहते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाज़त नहीं दी। जब अल्लाह ताला ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया कि आप पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं दी, तो आपकी जीवन साथी ऐसे कैसी हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो? इसीलिए मुझे तो ये चीज़ ठीक नज़र नहीं आती। ये सब आयशा पर झूठा इल्ज़ाम है, वो बिल्कुल पाकीज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि उस्मान, तुम बताओ क्या मामला हो सकता है? हज़रत उस्मान ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पर साया किए रहता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी मोहतरम बीवी पर कुदरत हासिल हो जाए कि वो उनके साथ गलत काम करे? लिहाजा ये चीज़ हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है। उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अली, तुम बताओ क्या मामला हो सकता है? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, एक बार आपके जूते में गंदगी लगी हुई थी, चाहते थे कि पहन ले, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इत्तिला दे दी, आपके जूते के साथ गंदगी लगी हुई है। जब जूते पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया था। अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बता दिया जाता? इसीलिए मुझे ये बात ठीक नज़र नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है? अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठे और खड़े हो गए। उन्होंने उसे वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप ये इरशाद फरमाइए कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। ये तो मेरे रब की तरफ से इशारा था कि हज़रत आयशा से निकाह करो। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए अल्लाह के नबी, आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दन। वे अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत उमर को प्यार की निगाहों से देखकर हज़रत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कह रहे हों, ए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को इत्मीनान आ गया। आप उठे और मजलिस ख़त्म हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत अबू बकर की बीवी ने दरवाज़ा खोला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी रो रो कर लाल हो चुकी थी। आपने पूछा, आयशा नज़र नहीं आ रही? आयशा कहाँ है?
انہوں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر میرے دل نے کہا عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی حضرت عائشہ نے اپنا سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے اور آپ نے پیار سے سمجھایا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر سے بیٹھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے ضبط کی باندھ ٹوٹ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا کہ میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند سی طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی اور دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں گے کہ یہ نیند میں خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اگر میری ماں اور میرے باپ اتنی دیر سے زیادہ پریشان تھے، میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت میں کیا فیصلہ ہوگا۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو اور امی کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا کہ جب میں نے اس وقت آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ اسی وقت میری امی کہنے لگی اے عائشہ اٹھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ فرمانے لگی کہ اسی وقت میری توجہ رب کی طرف گئی اور میں نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اس نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ سے فرمایا تمہیں جو اتنے دنوں تک تکلیف میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے، نہ غیرت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب پاک دامن انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی جو انسان نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ ایک صحابی کو حیا کا ایسا نمونہ بنا دیا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کا دل پاکیزہ اور ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پاک دامنی والی زندگی کا نمونہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی حیا اور غیرت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔